جب آپ وہاں جائیں گے تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. روبینہ صاحبہ، ایک تو چلیں یہ ہے نا امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں، پھر آپ جو لوگ پروسیس میں ہیں وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے. کچھ ایسی چیزیں تو بہرحال ہوتی ہیں جو بالکل نہیں ہوتی ہیں، جو وہاں پر پہنچ کے ہی جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سوسائٹی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے اس سوسائٹی اور اس سوسائٹی کا کلچرل ڈفرنس ہو سکتا ہے، وہ زبان کا ڈفرنس ہو سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ذہنی طور پر لوگ تیار بھی ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو جاب شاید کس نوعیت کی ملے گی، یا جاب مارکیٹ میں جائیں گے تو ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو ریالٹی سے کے مطابق رکھنا چاہیے. تو اگر کچھ چیزوں پر ہوم ورک کیا ہوا ہے تو بھی اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بالکل جن کا نئے سرے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں، ان کی طرف آپ توجہ دلانا چاہیں؟ جی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. جب ہم لوگ 20 سال پہلے امیگریشن لے کے آئے تھے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے. لوگ اتنے میرا خیال ہے نائب نہیں ہوں گے جتنے ہم لوگ ہوتے تھے. مجھے سب سے پہلے آ کے یہاں پہ جو پرابلم ہوئی تھی وہ بجلی کے بٹن سے ہوئی تھی کہ وہ جو سوئچ ہے وہ الٹا لگا ہوتا تھا، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور پھر یہ کہ لائنز دیکھ کے، جیسے یہ ٹم ہارٹنز یہاں کی کافی کی چین ہے، تو اب تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی آ گئی ہو. دوسروں کا تو ہے ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا، بس کافی کا نام پتا تھا. تو وہ اس کے باہر لمبی لائن لگی ہوتی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ یہ یہاں پہ کچھ چیز فری مل رہی ہے، تو وہ گوری نے بڑے غصے سے گھور کے دیکھا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا. ایون واش رومز کے باہر بھی لائن میں لوگ جب زیادہ رش ہوتا ہے تو لائن میں لگے ہوتے تھے. تو اس طرح کی پھر یہ کہ دروازہ کھولا ہے اگر آپ نے، تو ہمیں تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی دیر تک اگر کوئی پیچھے آپ کے آ رہا ہے تو آپ وہ دروازہ کھول کے رکھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی گزر جائیں اگر آپ پہلے دروازہ کھولنے والوں میں سے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایک تو یہ کلچرل شوق تھے بلکہ خوشیاں تھیں جو ہمیں ملی کہ اچھا اتنی تہذیب بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی یہ کہ جو اور یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ بڑی ایک تو لائٹ ٹون میں ہوتی ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے ایڈجسٹ کرنے میں شروع میں. پھر جیسے یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی خاتون ہے اور اس کی کوئی گاڑی راستے میں رک گئی ہے یا اس نے گروسریز کے زیادہ بیگ اٹھائے ہوئے ہیں تو 10 لوگ آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہاں پر آ کر یہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں بچے بھی چھوٹے تھے تو کار سیٹ میں کسی کو پکڑا ہوا، کوئی ساتھ چھوٹا سا ویسے لگا ہوا، 4-5 وہ گروسریز کی بیگ، وہ ٹرالی بھری ہوئی، تو کوئی بھی نہیں آتا تھا ہیلپ کرنے. تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا تو سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی بوڑھا بھی ہے تو اس نے مینج کیا ہوا ہے کہ میں نے کیسے اصل معنوں میں برابری ہے نا وہاں پہ. ہاں برابری، ہاں یہ صحیح برابری ہے. وہ ایڈوانٹیج نہیں عورت کو دیتے کہ آپ عورت ہیں، اور لیکن وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی عورت ہونے کا کوئی نہیں ہے سو فار جو میں نے دیکھا. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی جو ایڈجسٹمنٹ کی پرابلمز ویسے پروفیشنلی جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپ گریڈ کرنی پڑتی ہیں اپنی بہت ساری جو ڈگریز ہیں. ایون آپ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر ہیں، جو پاکستان میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو لائر ہیں، جو اوپر کے ٹاپ کے جو پروفیشنز ہوتے ہیں، جو ہم اپنی طرف سے سمجھ کے آتے ہیں کہ وی آر ڈن، لیکن یہاں آ کے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے. تو وہ بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا وہ سب سے بڑا آپ کے ذہن پہ اثر کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر کے خواتین کے لیے بھی اور بلکہ مردوں کے لیے بھی میں کہتی ہوں. کیونکہ مردوں کو بھی یہ نہیں کہ آ کے صرف اپ گریڈ کرنا ہے، ان کو ساتھ میں اپنے گھر کو چلانا بھی ہے. ان کے پاس بھی ڈبل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اور عورتوں کے پاس تو بچے اور پلس انہوں نے اگر اپنے اپ گریڈ کرنا ہے اور کرنا ہی پڑتا ہے، دونوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو وہ بچوں تو دونوں پہ ڈبل ٹرپل پریشر آتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ آئے تھے، اب تو شاید اس طرح حالات نہیں رہے. اب جیسے ہم آپ کے ساتھ اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسمارٹ فون آنے کے بعد اور یہ سب اپ گریڈ چیزیں ہونے کے بعد زندگی تھوڑی، لیکن اس وقت تو ہمیں یہ بھی آئسولیشن بھی بڑی فیل ہوتی تھی. اخباریں یہاں پہ 2-4 ہوتی تھیں اردو کی، انہیں پڑھ کے تسلی ہو جاتی تھی. تو اب تو ٹی وی چینل ماشاءاللہ یہاں پر اتنے ہیں، لوگ اتنے ہیں، کمیونٹی اسٹرانگ ہو گئی ہے. آپس میں ہم اب ایسے ہیں. اب شاہد صاحب جو ہے اپنے لیے، ہم 20 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بالکل اب فیملی کی طرح اب ہم لوگ لگتے ہیں، لگتا ہے یہی فیملی ہے. تو یہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے کشتیاں جلا کے آنا چاہیے. پیچھے سے اگر ہم رکھیں گے کہ جی جیسے لوگ آتے ہیں اکثر ریزائن کر کے نہیں آتے. میں اور میرے ہسبینڈ دونوں بینک میں تھے، ہم دونوں ریزائن کر کے آئے تھے. ہم نے ساری کشتیاں اب میں دیکھتی ہوں لوگ جی پیچھے ادھر بھی وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور یہاں چھٹی لے کے آتے ہیں. اگر ایڈجسٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائیں گے. جی
جی تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، یا آپ وہاں رہیں یا آپ یہاں آئیں. تو اس لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کشتیاں جلا کے آنا چاہیے. ہاں اچھا ایک اور بیہیویئر بھی